ساری زندگی دیکھیں نا فاضل بریلوی کی وصیت ہے، کہنے لگے میری قبر ذرا گہری کھودنا یارو، ذرا گہری قبر کھودنا۔ گہری کتنی حضور؟ فرمایا لوگوں کی اتنی کھودتے ہو کہ بیٹھ سکے، میری ذرا اتنی کھودنا کہ میں کھڑا ہو سکوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے یار ترانے گائے ہیں مصطفیٰ کے ساری زندگی، اور دس دیا ہے لوگوں کو کہ محبوب کا سلام بھی پڑھو تو کھڑے ہو کے پڑھنا، جب قبر میں حضور آئیں گے تو میں بیٹھا رہوں گا۔ فرمایا ذرا گہری کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں، جب محبوب آئیں گے تو ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم۔ اپنی زندگی وفاداری کے ساتھ گزاری، پیار کے ساتھ گزاری۔ آل دیکھیں نا، ہر مسجد میں جمعے کے بعد ساری دنیا کھڑی ہوتی ہے اور فاضل بریلوی کے لب و لہجے میں کہتی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور یہ ان کا شعر ہے، یہ ان کا سلام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محشر کا میدان ہوگا، فرشتے گھوم رہے ہوں گے اور حضور کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو میں پاس سے گزروں گا تو مجھے آواز دے کے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی، کہنے لگے فرشتے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر کہہ دینا چاہیے نا جس رضا نے لکھا اتنا پیارا سلام، اس کی پر نور تربت پہ۔ میں بریلی شریف میں مجھے رب نے موقع دیا تو میں ان کے قدموں کی طرف کھڑا ہوتا تھا، قدموں کی طرف، تو میں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا، کوئی ذکر کرتا، بیٹھتا، میں دیر تک بیٹھا کرتا تھا اعلیٰ حضرت کے دربار، دیر تک، کبھی مفتی اعظم کے پاس، کبھی اور عجیب رنگ ہوتا نے تنہا بھی بیٹھا رہتا کتنے گھنٹے۔ ایک راجستھان کے درویش بزرگ تھے مفتی اشفاق حسین نعیمی ان کا نام تھا، مسجد نبوی میں بیٹھ کے ساری بخاری پڑھی تھی انہوں نے، بڑے درویش تھے۔ وہ ایک دن آئے تو مجھے کہنے لگے ابے بیٹے کیا پڑھتے ہو اپنی زبان میں؟ تو میں نے کہا حضور کوئی ذکر اذکار کرتا ہوں۔ کہنے لگے میں کل بھی آیا تھا تو بیٹھا تھا، پرسوں بھی آیا تھا، تو میں نے کہا میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو مجھے فرمانے لگے اگر ان کو راضی کرنا ہے نا تو پھر یہاں بیٹھ کے مصطفیٰ کی کوئی نعت پڑھا کر، راضی ہو جائے گی۔ یہ زندگی میں بھی حضور کی نعتوں سے راضی رہے، یہاں کوئی نعت پڑھا کر، یہاں حضور پر سلام پڑھا کر، زندگی وفاؤں کی طرح گزاری۔ کسی نے کہا جناب آپ کا نام، فرمایا چھوڑو میرے نام کو، بے نشانوں کا نشان مٹتا ہی نہیں، ہمارا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا۔ 30 کے قریب اعلیٰ حضرت پہ پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے۔ آپ حیران ہوں گے بات سن کے کہ شاید کسی شخص پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی ان کی زندگی پر لکھی گئی۔ اعلیٰ حضرت کی جو ہدایت بخشش ہے نا، نعتوں کی کتاب ہدایت بخشش، اس کی شرح میرے استاد گرامی علامہ فیاض احمد اویسی صاحب نے کی ہے، صرف اس کی شرح انہوں نے 25 جلدوں میں مکمل کی ہے۔ وہ ایک جلد میں لکھ گئے نعت یا کلام، 25 جلدوں میں اس کی شرح مارکیٹ میں۔ اتنا بڑا کام یار، نہیں ایک شخص ہے اس کا کلام کھولتے جاؤ تو عجیب ہی رنگ نظر آتا ہے، اتنے بڑے لوگ۔ تو بتائیں یہاں تو چھوٹا سا کوئی بندہ ہو تو اس سے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، تو اتنا بڑا ہو تو ان سے حسد نہیں کریں گے؟ اس لیے دنیا نے بڑے غبار ڈالے، بڑے فتوے دیے، وہ تو قبر پرست تھے، یہ تھے وہ تھے، ہم نے فتوے لکھ کے چھاپے ہوئے۔ وہ تو کہتے تھے قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ لوگوں نے بڑا کچھ ہی کیا، بڑا کچھ، لیکن ان کی زندگی کو لوگ چھپا نہیں سکے، اس لیے کہ چاند چھپا نہیں کرتا، سورج چھپا نہیں کرتا، وہ چمک جایا کرتا ہے۔ 25 سفر کو انشاءاللہ عرس منائیں گے، بڑا کھل کے منائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو آخری نشست ہوگی نا 10 بجے سے زور تک 15 نومبر کو، وہ بڑی مرکزی نشست ہوگی۔ آپ حضرات کی ڈیوٹی ہے دوستوں کو روز بروز پیغام دینا شروع کریں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔